آج گنڈاپور صاحب وہ اپنے چیئرمین کا نیریٹو پروٹیکٹ کرنے میں نااہل، اپنا صوبہ چلانے میں نااہل، صوبے کی عوام کا تحفظ کرنے میں نااہل، ان کی پارٹی نااہل، ان کے منسٹر نااہل، ان کی گورنمنٹ نااہل، ان کی ذات نااہل. وہ ایسا بندہ پھر بھی ہمارے صوبے کا، ایک بڑے صوبے کا جو اسٹریٹجیکلی سب سے امپورٹنٹ صوبہ ہے پاکستان کا، اور سیاحت کے اعتبار سے $1 ٹریلین کا میں کہوں گا، اور اس نے اس ایک سانحے کی وجہ سے، آپ کو پتہ ہے سیاحت کتنا پیچھے گئی ہے، پاکستان کو جتنا نقصان ہوا ہے. سیاحت میں پاکستان کی کمیونٹی بڑی بہتر ہو رہی تھی. ان جاہلوں کو، ان بے شرموں کو، ان مطمئن بے غیرتوں کو نہ سیٹوں سے اتارنا پڑے گا. تو بھائی کس بات پہ تم لوگ اپنے آپ کو سی ایم کہلواتے ہو؟ وہاں کی عوام کو تھوڑا سا تحفظ دے دو. کہہ رہے میں وہاں پر کشتیاں لے کر پہنچ جاتا، میں نے کون سا اپنے ہاتھ سے جا کر بچانا تھا، میں نے کون سا تمبو لگانا تھا. کیا یار اتنے بے غیرت ہو تم لوگ. تمہاری بہن جب وہاں پر پھنس گئی تھی، گلیشیئر پگھلنا شروع ہوا تھا، سیلاب آیا تھا، تم نے تو فوری بھجوا دیا تھا ہیلی کاپٹر. میں ایک بات بتاؤں، یہ تعصب کے بڑے مارے ہیں. پی ٹی آئی کی پشتون میں جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں نا، یہ تعصب کے مارے ہیں. لوگ تھے پنجاب سے، اس لیے ہیلی کاپٹر نہیں آیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں وقاص فلانا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل. میرے ساتھ مریم اکرام صاحبہ موجود ہیں کافی عرصے کے بعد. مریم کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ایون فرسٹ کلاس. مریم، یہ جو ویک گزرا اس کے اندر 27 تاریخ سے ایک افسوسناک سانحہ آپ تو پہلے دن سے بتا رہی ہیں. مجھے یاد ہے وہ دن جب پہلا آپ کے ساتھ یہاں پر پوڈ کاسٹ کیا تھا، دیٹ واز دا 1 سپٹمبر 2024 اس جگہ پہ. ویسے تو آپ کو جانتے ہیں، مگر تب سے لے کر آج تک آپ یہی ایک ہی تقریباً سال ہونے والا ہے. آپ نے کہا کہ یہ نااہل ہیں، نااہل ہیں، نااہل ہیں. ان کی نااہلیاں تھوڑا وقت ہے دنیا کے سامنے کھل کر آئیں گی. بالکل. آج گنڈاپور صاحب وہ اپنے چیئرمین کا نیریٹو پروٹیکٹ کرنے میں نااہل، اپنا صوبہ چلانے میں نااہل، صوبے کی عوام کا تحفظ کرنے میں نااہل، ان کی پارٹی نااہل، ان کے منسٹر نااہل، ان کی گورنمنٹ نااہل، ان کی ذات نااہل. وہ آگے نااہل، وہ پیچھے نااہل، وہ اوپر نااہل، وہ نیچے نااہل. تو ایسا بندہ پھر بھی ہمارے صوبے کا، ایک بڑے صوبے کا جو اسٹریٹجیکلی سب سے امپورٹنٹ صوبہ ہے پاکستان کا، اور سیاحت کے اعتبار سے $1 بلین کا، $1 ٹریلین کا میں کہوں گا، اور اس نے اس ایک سانحے کی وجہ سے، آپ کو پتہ ہے سیاحت کتنا پیچھے گئی ہے، پاکستان کو جتنا نقصان ہوا ہے. سیاحت میں پاکستان کی کمیونٹی بڑی بہتر ہو رہی تھی. اب کیا کریں، اس کا حل کیا ہے؟ حل وقاص کچھ نہیں ہے. ان جاہلوں کو، ان بے شرموں کو، ان مطمئن بے غیرتوں کو نہ سیٹوں سے اتارنا پڑے گا. ان کے گرے بانوں سے پکڑ کر ان کو دھکیلنا پڑے گا، پھر جا کے ملکی حالات بہتر ہوں گے. آپ نے وہ ویڈیو دیکھی، خیر اس کا ذکر تو ہوا نہیں، سب کو پتہ ہے، پوری دنیا نے دیکھا کس طرح سے بے بس وہ بیچارے وہاں پر کھڑے ہوئے تھے. 16 سے 17 لوگ تھے، 4 فیملیز تھی اس کے اندر. بی بی سی میں جس طرح سے ان کا انٹرویو گیا ہے، تو میں یہ کہوں گی 2 گھنٹے وہاں پر وہ منتظر رہے، نظروں کے، ہاتھوں کے، مدد کے طلبگار رہے کہ کوئی آئے گا، ہمیں بچائے گا، اور وہ کے پی کے میں آتا تھا. ٹھیک ہے، ہم بھی اس افسوسناک واقعے کو دیکھتے رہے. میں نے بھی ایون تو ٹویٹ کر دی، اس سے زیادہ تو میں کچھ کر نہیں سکتی نا. میں نے بھی ٹویٹ کر دی کہ ان کے مرنے سے بہتر ہے بعد میں رونا جو ہے، پہلے کچھ کر دو. نہ آپ کے پاس سیکیورٹی سیفٹی جیکٹس ہیں، نہ بوٹس ہیں، نہ آپ کے پاس ہیلی کاپٹرز ہیں، نہ آپ کے پاس کوئی ایسے بندے ہیں جو تیراکی کر کے ان کو بچا سکے، نہ آپ کے پاس سیکیورٹی پریکاشنز ہیں. تو بھائی کس بات پہ تم لوگ اپنے آپ کو سی ایم کہلواتے ہو؟ وہاں کی عوام کو تھوڑا سا تحفظ دے دو. یہاں پنجاب کے اندر کوئی بندہ اگر پھنس جاتا ہے، زیادہ 700 بندہ پوچھ لیتا ہے کہ کوئی مدد چاہیے، پولیس آ جاتی ہے، ہمارے وارڈنز آ جاتے ہیں، موٹر ویز کے اوپر آ جاتے ہیں کہ کوئی پرابلم تو نہیں ہے، کچھ چاہیے، کوئی ہیلپ چاہیے، کسی مشکلات میں آپ لوگ. یار کس طرح بے بسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ لوگ اپنی جان کی بازی ہار گئے. اور اتنا مطمئن بے شرم، ایک ہوتا ہے بے شرم، ایک مطمئن بے شرم. سوری ٹو سے کہ میں ایک سی ایم کے بارے میں بات کر رہی ہوں. کہہ رہے میں وہاں پر کشتیاں لے کر پہنچ جاتا، میں نے کون سا اپنے ہاتھ سے جا کر بچانا تھا، میں نے کون سا تمبو لگانا تھا. کیا یار اتنے بے غیرت ہو تم لوگ کہ آپ پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں، وہاں پر اپنی نااہلی، اپنے جو جہالت ہے اس کا اظہار ہی کر دو، معذرت کر لو. ان کے جن کے لوگ گئے ہیں اس دنیا سے، ان کو ہی صبر آ جائے گا کہ ٹھیک ہے بھائی اس نے کہہ دیا، اب ہم کیا کر سکتے ہیں. مگر بے غیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں ہم نے کون سا کچھ کر لینا تھا. تمہاری بہن جب وہاں پر پھنس گئی تھی، گلیشیئر پگھلنا شروع ہوا تھا، سیلاب آیا تھا، تم نے تو فوری بھجوا دیا تھا ہیلی کاپٹر.
جو علیمہ باجی کو بچایا گیا, ہیلی کاپٹر کا پیٹرول تمہارے باپ نے ڈلوا کر دیا تھا, سارے کے پی کے کا بجٹ تم لوگ ٹھوس گئے ہو, سارے تم لوگ شرابیں پیتے رہتے ہو, اپنی عیاشیاں کرتے رہتے ہو, جب عوام کو بچانے کی باری آتی ہے وہاں پہ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہو, تماشا دیکھتے ہو, اور مرنے کے بعد جو تم لوگ اسلامی ٹچ دیتے ہو یا تعزیت کرنے آتے ہو, شرم ان کو ذرا بھی نہیں آتی. بے شرمی, بے غیرتی, ہٹ دھرمی کے جتنے جملے ہیں نا وہ آپ کے پی کے حکومت کو میری طرف سے ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. اچھا, ایک بندہ ہے امریکہ کے اندر, وہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ نا وہ غریبوں اس طرح کرتا رہتا ہے, اس کا نام ہے شاہد انور. اوبیسلی بڑے اختلافات بھی ہوتے ہیں کہ آپ کسی کو ہیوملیٹ کرتے ہیں, مگر ایک بات اس نے بڑی اچھی کی ہے, وہ کہتا ہے کہ میں نے کے پی کے لیے لائف بوٹس جو بوٹ ہیں وہ آرڈر کیے ہیں تاکہ میرا کوئی اور بہن بھائی سیلاب میں نہ مرے. ہیلی کاپٹر آرڈر کرنا چاہتا تھا لیکن مجھے پتہ ہے کہ یوتھ یہ اسے اپنے لیے اور اپنے چیئرمین کے لیے اور اپنے وزیر اعلیٰ کے لیے استعمال کریں گے. مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ میں امداد دے رہا ہوں کے پی کے لوگوں کو, لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر ہیلی کاپٹر میں نے دے دیا نا تو انہوں نے تو عوام کو پھر بھی نہیں بچانا. وہ امریکہ میں بیٹھا ہے, ہی از اے بلینئر, وہ بڑا امیر آدمی ہے, یہ ابھی اس کا ایک ٹویٹ بھی آیا. تو یہ دیکھیں کہ لوگوں کا اعتماد, یہ کہتے ہیں کہ 70% 80% پاپولرٹی, آج بھی ہم پاپولر ہیں, عوام ان کے ساتھ ہے. وہ اسی صوبے کا ہے, وہ امریکہ میں جا کے بزنس مین بنا ہوا ہے, وہ کہہ رہا ہے میں نے تو پیسے نہیں دینا, یوتھ یہ کھا جائیں گے. ٹبے ٹوئے سارے کے پی کے میں ملیں گے, دہشت گردی کے پی کے میں ملے گی, شراب عام فروخت آپ کو کے پی کے میں ملے گی, آپ کو انتشار کے پی کے میں ملے گا, آپ کو مینجمنٹ جہاں پر نہیں ہے وہ کے پی کے ہے, جہاں پر عوام ذلیل ہو رہی ہے وہ کے پی کے ہے, عوام اپنی گورنمنٹ کی منتظر ہے, ان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھ رہی ہے کہ شاید ہمارا سی ایم کچھ کر دے, وہ کے پی کے ہے, جہاں پہ عوام بھوک سے مر رہی ہے وہ کے پی کے ہے, جہاں پر عوام سیلاب سے مر رہی ہے, مدد کے لیے آوازیں دے رہی ہے, چیخ رہی ہے, وہ کے پی کے ہے. آپ لوگ صدقہ زکوٰۃ کھاتے ہوئے تھوڑی شرم نہیں کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے وہ ایڈس دے رہا ہے اگر تو وہ اس لیے دے رہا ہے کہ عوام کو بچایا جائے, بٹ اس کی بھی یہ تھنکنگ بن چکی ہوئی ہے کہ کے پی کے والے اتنے بے غیرت لوگ ہیں کہ انہوں نے تو کھا جانا ہے. گالی مجھے گندی آئی تھی, عوام نہیں, منسٹرز, یہ گنڈا پور کی گورنمنٹ اور پی ٹی آئی والے, بالکل کے پی کے والے کھا لیں گے نا. بڑی باشعور اور بڑی سمجھدار. آپ یہ دیکھیں کہ ان کے دماغوں میں بھی یہ بیٹھ گیا ہوا ہے کہ بھائی یہ لوگ خود کھا جائیں گے, اور ان کے حالات یہاں تک یہ ہیں بیکاز گلیشیئرس تو ہے نا, نیچر ہمارا پاکستان میں بھرا پڑا ہے, ٹھیک ہے, ہر سال لوگ جاتے ہیں, مگر ایک سیزن آتا ہے, ایک ویدر آتا ہے جہاں پر گلیشیئرس پگھلنا شروع ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور گلیشیئر پگھلنے کے بعد سیلاب آتا ہی آتا ہے. مگر افسوس کہ ہمارے پاس آج تک اس سیلاب سے جانیں بچانے کا کوئی حل نہیں ہے موجود, کیونکہ اپنے نے نہ مرے, اپنوں کو تو ہیلی کاپٹر دے کے بچا لیتے ہو آپ لوگ, تو اپنے مریں گے, وہ بے بس رہیں گے تو پھر تو آپ لوگ کو تکلیف ہوگی. تو یہاں پر آپ لوگ اپنے پرائیویٹ جیٹس استعمال کر کے اپنوں کو بچا لیتے ہیں, عام شہری مر رہا ہے اس کا ان کو کیا دکھ ہے, تعزیت کر لیں گے, جو اسلامی ٹچ آتا ہے وہ آ جائے گا. دیکھا کے پی کے میں عمران خان کی نا بڑی بڑی پراڈوز کے پیچھے نا تصاویر ہوتے تھے, ہاں وہ پھاڑ کے اتار رہے ہیں, وہ پہلے پھاڑ کے اتارنے سے پہلے چھتر مارو, چھتر مار کے وہ ویڈیو بناؤ, وہ سوشل میڈیا پہ لگاؤ, عوام کو یہ شعور دو کہ یہ جاہل انسان کے پیچھے لگ کر جو ہم نے 2017-18 میں اپنا ووٹ اور ٹائم ضائع کیا ہے نا, یہ اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. 24 میں کہاں ووٹ ڈلا ہے ان لوگوں کو, کہاں ووٹ ڈلا کے پی کے میں, ہاں اوکے سی ایم جو آ گیا ان لوگوں کو, کے پی کے والے تھوڑے سے پھر بھی آپ کہہ لیں ان لوگوں کی دہشت گردی جو وہاں پر چل رہی ہے, زور زبردستی بھی انہوں نے ووٹ ڈلوائے ہو سکتے ہیں, بٹ میں نہیں مانتی کہ عوام نے ان لوگوں کو کوئی ووٹ دیا ہوگا, کیونکہ یہ ووٹ عزت کا نام ہے جو آپ اپنا حق ادا کرتے ہیں. آپ ڈالنے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اس بندے کو ووٹ ڈالا تھا, یہ آپ کا محافظ ہے. تو یہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ عام شہری کی محافظ ہوتی ہے, اور کے پی کے والے انتہائی جاہل لوگ ہیں, ان کو ووٹ نہیں ڈلاؤ نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یار یہ پھر کے پی کے والے لوگ نہ بولا کریں, آپ بولا کریں پی ٹی آئی والے, پی ٹی آئی والے, کے پی ٹی آئی کی تحریک انصاف, ہاں اوکے تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں یا سیٹ ہولڈرز ہیں ان کے بارے میں میں بات کر رہی ہوں. عوام تو ظاہر ہے وہ تو پس رہی ہے, ہمارے پہ بھی عثمان بزدار اور عمران خان نیاز مسلط کیا گیا تھا, پنجاب کی عوام بھی پسی تھی, پنجاب کی عوام بھی اس جو سڑکوں پر نکلتی تھی اندھیرے دیکھتی تھی, کوئی لائٹ نہیں تھی, سیکیورٹی نہیں تھی, ریپ کیسز زیادہ تھے, کرائم زیادہ تھا, دہشت گردی زیادہ تھی, ڈکیتیاں ہو رہی تھی, خواتین سیف نہیں تھی, کتنے کتنے بڑے بڑے کیسز ہوئے, قتل عام کیا گیا. پنجاب میں بھی یہی سب کچھ چل رہا تھا. الحمدللہ گورنمنٹ چینج ہوئی اور سب کچھ چینج ہوا, اس کے بعد جو گند رہ گیا تھا حافظ صاحب نے وہ بھی سیدھا کر دیا. اس کے بعد پنجاب خوشحال ہے, کرائم ریشو کم ہے, دہشت گردی کم ہے, یہاں پر خوشحالی سے عوام اپنی زندگی گزار رہی ہے. مگر کے پی کے حالات تب صحیح ہوں گے جب
علی امین گنڈاپور کو گریبان سے پکڑ کر سیٹ سے اتارا جائے گا اور اس کی ریپلیسمنٹ میں کوئی انسان کا بچہ بٹھایا جائے گا. آپ خبر بھی دے رہی تھی آف دا ریکارڈ. ہاں مجھے لگتا ہے کہ ٹائم پورا ہو گیا ہے علی امین گنڈاپور کا, اور آنے والے وقتوں میں جو ہے عوام خود اس کو اس کی سیٹ سے اتارے گی اور اگلے بندے کی منتظر ہوگی, کیونکہ نہیں عوام کے مطلب انقلاب آئے گا, اوبویسلی انقلاب آئے گا. آپ میری بات سنیں, 16 لوگ جو مرے ہیں جو ریکارڈ میں ہیں, اس کے علاوہ کہاں کہاں پہ سیلاب سے کتنی کتنی بربادی ہوئی ہے وہ کسی نے دیکھی, کسی نے دکھائی؟ کیونکہ یہ دہشت گرد دکھانے نہیں دیتے ہیں, یہ لوگ عوام کو بولنے دیتے ہیں. عوام جب تک باہر نہیں نکلے گی کچھ حل نہیں ہو سکتا. پنجاب کی عوام نے اپنے حق کی آواز بلند کی تھی, آج پنجاب کی خوشحالی دیکھ کر سندھ بھی ترستا ہے, کے پی کے بھی ترستا ہے. تو نکلو بھائی, جب تک باہر نہیں نکلو گے ان کو نظر نہیں آئے گا, ان کی آنکھوں میں نا پتھر گھس چکے ہیں جو صرف انہیں اپنی فیملیز, اپنے ریلیشنز, اپنا آپ نظر آتا ہے. تو باہر نکلو, بہتری آئے گی. ایک اور چیز لاسٹ, یہ ایک تصویر دیکھیں, ہاں میں آپ کو بھی ادھر دکھا دیتا ہوں, یہ اسکرین پر بھی دکھا دیں. اچھا, یہ ماشاء اللہ خاتون ہے شوکت خانم صاحبہ, اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے ان کے ہسبینڈ, اور یہ بہنیں ہیں ان کی شاید, اور ساتھ ایک معصوم سا بچہ بیٹھا ہوا ہے. ہاں کیا پتا تھا یہ معصوم بچہ کیا پاکستان کو کھا جائے گا, کیا گل دکھائے گا. ہاں کیا پتا تھا کہ یہ معصوم بچہ بڑا ہو کر انتشاری بنے گا, کیا پتا تھا یہ معصوم بچہ بڑا ہو کے پاکستان کو نگل جائے گا, کیا پتا تھا معصوم بچہ بڑا ہو کر یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو نقصان پہنچائے گا, کیا پتا تھا یہ معصوم بچہ عام شہریوں کے دماغوں میں انتشار پھیلائے گا, ہمارے جناح کے گھر کو جلائے گا, ہماری سڑکوں پر خواتین نچوائے گا. مگر یہ معصوم بچہ اگر ماں وقت آنے پر گلا گھونٹ دیتی نا, تو آج پاکستان جو 2025 میں سٹیبل ہے وہ 2020 میں سٹیبل ہو جاتا. یہ بہت بڑی بات ہے, آپ کہہ رہے ہیں اس کی ماں اس کا گلا گھونٹ. ہاں کیونکہ ماں کو خیر پتہ نہیں تھا نا کہ یہ انتشاری بڑا ہو کر جو ہے مسلمانوں کا ہی قاتل نکلے گا, تو اس نے بہت ظلم کیا. وہ کیونکہ یہ جو لوگ بیچارے شہید ہوئے ہیں جو مسافر تھے, ان کا مقدمہ تو دریائے فرات پہ کتے کیس تو علی امین گنڈاپور پہ ہونا چاہیے, ہونا چاہیے. ہاں ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ عمران خان نیازی اندر بیٹھا ہے, وہ کہتا ہے میرا تو ووٹ ہی نہیں ہے, ووٹ تو اس کے نام کا ہے. تو انجوائے تو تم کر رہے ہو نا, سیٹ کے جھولے تو تم لے رہے ہو نا, سیٹ کا پیسہ تو تم کھا رہے ہو نا, عوام پہ لگانے کی جگہ تم اپنی جیب بھر رہے ہو. میں ایک بات بتاؤں, یہ تعصب کے بڑے مارے ہیں. پی ٹی آئی کے پشتون نہیں, پی ٹی آئی کی پشتون میں جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں نا, یہ تعصب کے مارے ہیں. لوگ تھے پنجاب سے, اس لیے ہیلی کاپٹر نہیں آیا. ہاں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں, اور میرے خیال سے وہ پنجابی آ کے, ہاں لیکن یہ سمجھ رہے ہیں نا, کیونکہ لاہور آیا تھا, لاہوریوں نے ویلکم نہیں کیا. لاہوریوں تو چھتر مارے گے اس کو. پنجاب آیا, انہوں نے ویلکم نہیں کیا. وہ سوات گئے, انہوں نے اسے دردناک عذاب جو ان کے اوپر نازل ہوا تھا وہ اللہ کی طرف سے آفت تھا. ایک انسانیت کو بچانا پورے امت مسلمہ کو بچانے کے برابر ہوتا ہے. بیسیکلی یہ تو ایک دیکھنا بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک دم سے ریلا آ گیا, تو یہ عذاب کی شکلیں ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو. اور مگر میں وقاص یہ کہوں گی, عمران خان نیازی کو کوسنے سے بہتر ہے کہ جو موجود تھا, کیونکہ وہ نیازی جو ہے وہ مائنس ہو چکا ہے, اس کی بہن کہہ چکی ہے, ٹھیک ہے, وہ مائنس ہو چکا ہے, اس کی کوئی ورتھ نہیں ہے, اس کی کوئی بات نہیں ہے. وہ ایکس پرائم منسٹر تھا, اس نے بیڑا گرک کیا پاکستان کا, عوام کا, اور ہمارے ملک میں. بیسکلی یہ علی امین گنڈاپور ہے, اور اس کے اوپر ایف آئی آر ہونی چاہیے. عدالت کو چاہیے سخت سے سخت کارروائی کرے اور اس کو سزا بھی دی جائے. اور لٹرلی ہماری ڈیمانڈ ہے کہ اس کو سیٹ سے اتار دیا جائے, کیونکہ کے پی کی عوام جو ہے وہ اب چاہتی ہے سکون, کیونکہ ابھی بہت سارے مسائل ہو رہے ہیں وہاں پر, بہت گلیشیئرز پگھل رہے ہیں, مزید آفتیں آ رہی ہیں, تو یہ کیپیبل نہیں ہے. لائف جیکٹ جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, وہ تو کسی گندی کے رشتہ دار ہو تم لوگوں سے, وہ نہیں مطلب کہ نکالی گئی. تم لوگ لائف جیکٹس 100 200 400 500 پھینک دو پانی کے اندر, کیا ان تک ایک بھی نہیں پہنچے گی؟ کچھ تو کرو تم لوگ. کیسے جاہل لوگ ہو, جا کر اس کے باپ سے پوچھو, جا کے اس کے شوہر سے پوچھو, جا کے ان کے بھائیوں سے پوچھو جن کا پورا خاندان اجڑ گیا ایک وقت میں, ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا. تو کچھ تو کرتے نا, کچھ تو کرتے نا. انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. اتنی آپ کسی ملک میں چلے جائیں, وہاں پر کسی کی جان بچانے کے لیے کتنے کتنے اقدامات کیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا. تم لوگ رسیاں باندھ کے پھینک دو, تم کچھ کر دو, مگر گورنمنٹ کی طرف سے وہاں پر کوئی بندہ نہیں پہنچا. اور عام شہری کیا کر لے گا, اس کی پسلی کتنی کو ہے. آپ جائیں گے اور آپ کہیں گے مریم میں پانی کے اندر کود کر تیراکی مجھے آتی ہے, میں ان میں سے کسی ایک کو بچا لوں, میں آپ کو روک دوں گی کہ بھائی تم میرے بھائی ہو, تم مر گئے, تمہیں کیا ہوگا, میں کیا کروں گی. مگر گورنمنٹ تو اقدامات کر سکتی ہے نا, ہر کوئی اپنی فیملی کے بارے میں پوزیسو ہے. عام عوام وہاں پہ کھڑی تھی, وہ بے بس تھی, تو تمہیں تو کچھ کرنا چاہیے تھا نا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ کے پی کے کی عوام باہر نکلیں,
ان لوگوں کو سیٹ سے اتارے, کوئی چرچ کا بندہ لے کر آئے تاکہ ان کی زندگی بھی پنجاب کی طرح خوشحال ہو سکے. چلیں, بہت شکریہ مریم اکرام صاحبہ, آج تشریف لائیں. آپ بھی اجازت دیجیے جی, اللہ حافظ.